من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معزز سامعین و ناظرین اور در پردہ موجود ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، اور آج کے اس درس عرفان القرآن کی جو پہلی نشست میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم عالیہ آپ کے عظیم روحانی فرزندان، میری مراد محترم المقام برادر اکبر علامہ علی اختر آوان صاحب اور محترم المقام علامہ ڈاکٹر محمد ارشد مصطفی صاحب، علاوہ عظیم تحریک منہاج القرآن راولپنڈی کی جو تنظیمی اعتبار سے صدارت فرما رہے ہیں محترم المقام محترم انار خان گوندل صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان عوامی تحریک، منہاج القرآن ویمن لیگ، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج یوتھ لیگ اور مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، ان تمام فورمز کے جتنے رفقاء و کارکنان اور عہدے داران و ذمہ داران تشریف فرما ہیں، میں آپ سب کو جہاں خوش آمدید کہتا ہوں اپنی جانب سے، وہاں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام وہ 60 سے زائد مقامات جہاں پہ دروس عرفان القرآن کا آغاز کیا گیا اور ابھی کچھ دروس مقامات پر باقی ہیں، ان میں سے ایک تحریک منہاج القرآن ضلع راولپنڈی بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا، ہم سب کا بیٹھنا، ہم جو کچھ سنیں جو کچھ سمجھیں اس کے مطابق ہمیں اللہ رب العزت سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب موضوع جیسا کہ آپ سن چکے ہیں وہ ہے رمضان اور تقوی۔ اس مناسبت سے میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، بالکل ایسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، فرض اس لیے کیے گئے تاکہ تم سارے متقی بن جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ میں جس ترتیب سے اللہ رب العزت نے اس میں ایمان والوں کا اور بعد ازاں ان پر روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا، اور اختتام پر اللہ رب العزت نے اس روزے کی مقصدیت کو واضح کیا۔
اسی ترتیب سے آج ہم چند باتیں سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ آغاز میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب حقیقت ایمان یا صاحبان ایمان کون ہیں، یہ ایک پورا الگ موضوع ہے، لیکن میں لاکھوں فلسفوں کی ایک ہی بات عرض کر دیتا ہوں، اور یہ بالکل ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو ایمان صرف اور صرف محبت و ادب مصطفیٰ کا نام ہے، صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے ادب کا نام ہے۔ جتنا حضور کی محبت میں کوئی بڑھتا جاتا ہے، جتنا حضور کی بارگاہ کا کوئی مؤدب ہوتا جاتا ہے، اللہ اسے اتنی ہی ایمان کی برکتیں اور خیرات عطا کرتا رہتا۔ جس کے دل میں یہ محبت جتنی بڑھتی ہے، اللہ رب العزت اس کو اسی قدر ایمان کا نکھار اور ایمان کا نور عطا کرتا جاتا۔ ایمان اس کے علاوہ کچھ نہیں، ایمان صرف یہی ہے کہ بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر یوں ایمان رکھے کہ حضور کی بارگاہ کا محب بھی بن جائے، حضور کی بارگاہ کا مؤدب بھی بن جائے۔ اس پر قرآن مجید کی آیات ہوں یا احادیث مبارکہ ہوں، وہ ایک الگ میں نے عرض کیا پورا موضوع ہے، جس کو علامہ اقبال یوں بھی کہتے ہیں کہ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، تینوں چیزیں ایک ہی مصرے میں علامہ نے لکھ کر کہ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، است حب رحمت للعالمین، کہ اے انسان، اے بندہ مومن، دیکھنے میں تجھے یہ محسوس ہوگا کہ قرآن مجید کا مغز ایک الگ چیز ہے، ایمان کی روح ایک الگ چیز ہے، دین کی جان ایک الگ چیز ہے، لیکن اے بندہ مومن سن، اگر کسی دل میں حضور کی محبت سما جائے، حضور کا ادب آ جائے، حضور کا عشق آ جائے، تو اللہ رب العزت اس محبت کے صدقے، اس ادب کی نسبت کی وجہ سے، اس عشق کی وجہ سے، اللہ اسی دل کو کہ جس دل میں حضور کی محبت ہے، اسی دل کو اللہ قرآن کا مغز بھی عطا کرتا ہے، ایمان کی روح بھی عطا کرتا ہے، اور دین کی جان بھی عطا کر دیتا ہے۔ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، است حب رحمت للعالمین۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو ایمان والوں کو مخاطب کیا، تو ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ایمان صرف اور صرف وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نام ہے اور حضور کی بارگاہ کے ادب کا نام۔ اب آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھے۔ ان آیات کے کلمات سے، اس آیت مبارکہ کے یہ جو الفاظ ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ امتوں میں کوئی امت بھی ایسی نہیں جو رمضان المبارک کی برکتیں جس نے نہ سمیٹی ہوں۔ رمضان کے روزے اللہ رب العزت نے ہر ایک کے لیے فرض کیے۔ اب احکامات اور مسائل کی دنیا میں ہر امت کے لیے جو روزے فرض کیے گئے ان میں فرق رہا۔ اوائل دور کی جو امتیں تھیں ان پر جو روزے فرض تھے، جیسے اس امت کے لیے ہے کہ ہم سحری سے افطاری تک کھانے سے، پینے سے، دیگر جائز اور حلال امور سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، جو اوائل امتیں تھیں ان کے لیے
یہی رک جانا وہ پورے مہینے کے لیے ہوا کرتا تھا کہ رمضان شروع ہوتا اور اختتام رمضان تک وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک کے رکھتے تھے. پھر بعد ازاں کچھ امتیں آئیں جن میں پابندی کے طور پر کچھ تخفیف کی گئی، اور ان کے لیے یہ تھا کہ ان کا روزہ 24 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا تھا. لیکن جب حضور کی امت کی بات آئی، اس امت محمدی کی بات آئی، تو اللہ رب العزت نے اسی روزے میں مزید تخفیف فرما دی اور فرمایا اے میرے حبیب کی امت، تمہیں اپنے حبیب کی وجہ سے انہی روزوں میں مزید رعایت دے رہا ہوں کہ تمہارے لیے جو پابندی ہے وہ پورے مہینے کی نہیں، 24 گھنٹوں کی نہیں، بلکہ تمہارے لیے جو پابندی ہے وہ صرف سحری سے لے کے افطاری تک کی ہے. تم سحری سے افطاری تک اسی پابندی سے گزرو. رہی اجر کی بات، جزا کی بات، اس روزے کے صلے کی بات، تو اللہ نے فرمایا تمہارے روزے میں تخفیف ضرور ہے لیکن اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ اجر وہی عطا کرتا رہے گا جو تم سے پہلی امتوں کو ملتا رہا ہے. یہ حضور کے صدقے رعایت کی گئی. علامہ شیر محمد صاحب اب آگے تشریف. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے رعایت کی گئی. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے شب معراج اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے جو حضور کو تحفہ عطا فرمایا وہ 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا کہ اس امت کے لیے 50 نمازیں فرض ہیں. وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ رب العزت حضور کی سفارش پر ان 50 میں سے 5 کو کم کرتا گیا، یہاں تک کہ 45 اللہ رب العزت نے وہ معاف فرما دی. جب 45 معاف فرما دی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے عطا 50 ہی کی ہیں، لیکن 45 معاف کرنے کے باوجود میرے رب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اے حبیب آپ کی امت میں جو محبت سے، تسلسل سے، استقامت سے، اخلاص کے ساتھ جو 50 نمازیں جو فرض کی تھیں 45 بے شک معاف کر چکا ہوں، لیکن جو 5 باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے رہیں گے ان کو ثواب 5 کا نہیں، ثواب ان کو رب آپ کا 50 کا ہی عطا کرتا رہے گا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس امت پر رعایت در رعایت ہے. تو رمضان کے جو روزے فرض کیے گئے اور ہر امت کے لیے فرض کیے گئے، اس سے رمضان کی برکات اور اس رمضان کی فضیلت ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہر امت کے لیے جو ان روزوں کو فرض کیا اس کی کئی حکمتیں ہیں. اب اگر آپ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب فلسفہ صوم کو پڑھیں تو آپ نے اس میں یہ چیز واضح فرما دی کہ روزے کی انفرادیت میں سے ایک انفرادیت یہ ہے کہ یہ ساری امتوں کے لیے فرض رہا، اور ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ باقی جتنی عبادات ہیں، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی صورت میں ہے، حج اور عمرہ کی ادائیگی کی صورت میں ہے، صدقہ اور خیرات کی صورت میں ہے، تلاوت قرآن مجید کی صورت میں ہے، باقی ہر عبادت اس میں ریاکاری کا احتمال ہے، ریاکاری کے امکانات ہیں. لیکن روزہ عبادات میں سے ایک ایسی عبادت ہے اور اس کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں ریاکاری کی گنجائش ہی نہیں. جس کا جلوت میں روزہ ہے اس کا بند کمرے اور خلوت میں بھی روزہ ہے. روزہ بندے کو اس مقام پہ لے جاتا ہے، اخلاص کے مقام پہ، توکل کے مقام پر، یقین کے مقام پر، ایمان کے مقام پر. بندہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ وضو کرنے کے لیے پانی منہ میں ڈال بھی لیتا ہے، اس کے باوجود پانی حلق سے نیچے نہیں کرتا. اے بندے اب تو تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اب تو تیرا کوئی مشاہدہ نہیں کر رہا تھا، اب تو لوگوں میں سے تو براہ راست کسی کو جواب دے بھی نہیں تھا، یہ پانی تو حلق سے نیچے کر بھی سکتا تھا.
اب روزے کے صدقے اس بندے کا توکل بڑھتا ہے، اس کا یقین بڑھتا ہے، اس کا اخلاص بڑھتا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے بے شک مجھے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن مجھے وہ تو دیکھ رہا ہے جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ روزہ بندے میں اتنا اخلاص پیدا کرتا ہے، اتنا توکل اور یقین پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے یوں بھی ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اے روزے دار تو نے روزہ رکھا میرے لیے، تو نے اخلاص کی، توکل کی، یقین کی، محبت کی، ایمان کی، ان بلندیوں کو طے کیا کہ تو نے دن بھر میرے لیے پیاس کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا، دیگر جائز اور حلال امور سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روکے رکھا۔ اے روزے دار، اب اس ساری کیفیت کے بعد تمہارا رب تم پہ کرم یہ کر رہا ہے کہ تو نے روزہ صرف میرے لیے رکھا، اس کی جزا بھی قیامت کے دن میں تجھے اپنے دست قدرت سے ہی عطا کروں گا۔ باقی جتنی عبادات ہیں، چاہے نماز کی صورت میں ہے، حج کی صورت میں ہے، عمرہ کی صورت میں ہے، زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی کی صورت میں ہے، تلاوت قرآن مجید کی صورت میں ہے، نفلی عبادات اور نماز کی صورت میں ہے، باقی ہر نیکی، ہر عبادت، اس کی جزا فرشتوں کو معلوم ہے، وہ بندے کی نیت اور اخلاص کے مطابق اس کے لیے نیکی اور جزا کو لکھ دیتے۔ عبادات میں روزہ ایک واحد عبادت ہے کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اس کی جزا فرشتے لکھ سکتے ہی نہیں۔ باقی ہر عبادت کی جزا کی مقدار انہیں معلوم ہے، بارگاہ عزتی سے وہ اس کے مطابق لکھتے ہیں۔ جو اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے 7 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر عطا کر سکتے اور کرتے۔ اس کی نیت دیکھ کر، اخلاص دیکھ کر، اس کی طہارت کا لیول دیکھ کر اس کے لیے جزا مقرر ہے۔ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو فرشتے روزوں کی جزا نہیں لکھتے، فرشتے روزوں کی تعداد لکھتے ہیں۔ رہی جزا کی بات، تو جزا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور جب روزے دار حاضر ہوں گے، آپ چشم تصور میں وہ لمحہ کیجئے کہ جب وہ خالق کائنات، جب وہ مالک کائنات، جب وہ کائنات کا بادشاہ، کائنات کا مالک، کائنات کا خالق خود بلا بلا کے فرمائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، میرے سامنے آئیں، انہوں نے روزہ میرے لیے رکھا۔ آج ان کا رب قیامت کے دن انہیں اپنے دست قدرت سے جزا عطا کرنے لگا، جزا عطا کرنے لگا۔ قیامت کے دن کے سامعین کرام 2 منظر بڑے عجیب ہوں گے، 2 منظر بڑے عجیب ہوں گے۔ ایک اسی حدیث پاک کو جب دوسرے اعراب سے پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزے دار تو نے روزہ میرے لیے رکھا ہے۔ اب تمہارا رب تم پر یہ کرم کرے گا کہ رب فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی روزے دار کو اللہ رب العزت بلا حجاب قیامت کے دن اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا۔ ان 2 مناظر میں سے پہلا منظر جو دیکھنے والا ہوگا اور قابل دید ہوگا، نہایت عجیب منظر ہوگا اور فرحت بخش ہوگا۔ وہ کیا کہ اللہ رب العزت نے جو حضور علیہ السلام کو کئی شانوں سے نوازا، اس میں سے حضور فرماتے ہیں میری ایک شان یہ بھی ہوگی کہ اولو من تنشق عنہ القبر، حضور فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلا ہوں گا جس کی قبر شق ہوگی اور میں اپنی قبر سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد شیخین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھ کر حضور کے ساتھ مان جمع ہوں، پھر اہل بقیع اور پھر باقی جہان کے لوگ، لیکن حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں ہوں گا جو میدان حشر میں جمع ہوں گا۔ اب جب یہ حدیث شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ عالیہ بیان کرتے ہیں،
تو آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو پڑھ کر میرے ذہن میں ایک سوال آیا، اور وہ یہ سوال آیا کہ دنیا کی محفلوں کا اصول ہے اور دنیا کی مجلسوں کا رواج ہے کہ مہمان خصوصی آخر پر آیا کرتے، مہمان خصوصی آخر پر آتے ہیں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ قیامت کے دن کے مہمان خصوصی وہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کی ذات ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آقا یہ فرما رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے اٹھوں گا اور میدان حشر میں جمع ہوں گا۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جب میرے ذہن میں یہ سوال آیا تو جس محدث نے اس حدیث کی شرح لکھی، آپ فرماتے ہیں میں نے کل شروحات کو کھنگال ڈالا کہ شاید کسی محدث نے اس کا سوال کا جواب بھی دیا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے کسی حدیث کی کتاب میں شروحات میں سے کسی شرح میں آپ فرماتے ہیں مجھے اس کا جواب بھی نہیں ملا۔ ممکن ہے کسی محدث کے ذہن میں یہ سوال ہی نہ آیا، یا سوال آیا ہو تو انہیں کہیں سے اس کا ٹھوس اور مدلل جواب نہ ملا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب جواب نہ ملا تو میں نے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ہی استغاثہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا فرمان ہے، اس کی روشنی میں میرا یہ سوال ہے، میری مدد فرما دیجئے، مجھے اس کا جواب عنایت فرما دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں جب پھر میں نے اس حدیث پاک کو پڑھا تو اللہ نے جو بات میرے ذہن میں رکھی وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، تاجدار کائنات ہی قیامت کے دن کے مہمان خصوصی ہیں، لیکن حضور سب سے پہلے قبر سے اس لیے اٹھیں گے کہ میدان حشر کی ہولناکی بڑی ہوگی، سورج بھی سوا نیزے پہ ہوگا، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، ہر کوئی پریشانی کے عالم میں ہوگا، رشتے سے دور ہوں گے، خونی رشتہ دار ایک دوسرے کو چھوڑ چکے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا جو امتی بھی اپنی قبر سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہو اور وہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہو کہ آج میرا کوئی نہیں، آج میرا کون ہے۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں اس لیے میں سب سے پہلے اٹھوں گا کہ میرے بعد میرا جو امتی اٹھے اس کی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑے اور وہ یہ جان جائے کہ آج میرا اور کوئی نہیں، آمنہ کے لال آج بھی میری دستگیری فرما رہے ہیں۔ آمنہ کے لال آج بھی میری دستگیری فرما رہے ہیں۔ لوگوں یہ منظر دیکھنے والا ہوگا کہ جب ہر کوئی پریشانی کے عالم میں دائیں بائیں تلاش کرے گا کہ آج میرا کون ہے، حضور کا چہرہ انور بتا رہا ہوگا کہ میرے امتی پریشان نہ ہو، آج کسی کا کوئی نہیں ہے، آج محمد مصطفیٰ سب کے لیے موجود جو ہے۔ ایک وہ دیدار مصطفیٰ کا لمحہ قابل دید ہوگا، اور دوسرا یہ لمحہ اور دوسرا یہ منظر جب اللہ رب العزت میدان حشر میں یوں فرمائیں گے کہ وہ خوش نصیب کہاں ہیں جنہوں نے عمر بھر اور زندگی بھر ہر رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا اور میری خاطر وہ عمر بھر روزے سے رہے، آج وہ خوش نصیب کہاں ہیں؟ وہ آ جائیں، ان کا رب بلا حجاب انہیں اپنا دیدار عطا کر رہا ہے۔ ایک دیدار مصطفیٰ کا وہ لمحہ دیکھنے والا ہوگا اور دیدار الہی کا دوسرا لمحہ جو ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا۔ اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے علامہ نووی اور قاضی عیاض اور ملا علی قاری دیگر محدثین نے اس حدیث کی کہ جب روزے دار کو اللہ اپنا دیدار عطا کرے گا، اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے علامہ نووی ایک اور حدیث لے کے آتے اور کہتے ہیں کہ لوگوں دیکھیے، قیامت کے دن جب اللہ رب العزت شہداء کے لیے جنت عطا فرما دے گا انہیں، اور وہ شہداء جو دنیا میں مقام شہادت کے ساتھ آخرت میں گئے ہوں گے، وہ جنت میں ایک طرف ہو کر خاموشی سے بیٹھے ہوں گے،
ایسے لگ رہا ہوگا جیسے یہ پریشان ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھیں گے کہ ان شہداء سے پوچھو، یہ جنت میں آ گئے، جنت کی نہریں ہیں، باغات ہیں، محلات ہیں، یہ بجائے ان کو انجوائے کرنے کے، ان سے لطف اندوز ہونے کے، یہ خاموشی سے ایک طرف ہو کے کیوں بیٹھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَهُوَ عَالَمٌ، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ ایک طرف ہو کے کیوں بیٹھے ہوں گے۔ لیکن اللہ فرشتوں کو فرمائے گا ان سے پوچھو۔ وہ فرشتے جب پوچھیں گے کہ اے شہداء کیوں خاموش بیٹھے ہو، رب پوچھ رہا ہے کیوں چپ کر کے بیٹھے ہو، وہ شہداء آگے سے پکاریں گے کہ باری تعالیٰ ہم نے شہادت اس جنت کے لیے تھوڑی دی تھی، ہم شہید ہو کر اس جنت کے لیے یہاں تھوڑے پہنچے تھے۔ وہ رب پوچھیں گے پھر ان سے کہ کیا چاہتے ہو؟ اگر تمہارا مطمع نظر، تمہاری طلب، تمہاری تمنا یہ جنت نہ تھی تو پھر شہادت کیوں دی تم نے، کیوں شہید ہوئے؟ وہ پکاریں گے کہ مولا ہم نے شہادت اس وجہ سے حاصل کیا اس مقام کو، اور تو نے کرم فرمایا تھا کہ جب وقت شہادت، جب ہماری گردن کٹ رہی تھی، جسم کٹ رہا تھا، ہماری جان جا رہی تھی، عین اس لمحے جو تیرا دیدار نصیب ہوا تھا، ہماری یہ خواہش ہے کہ مولا تو ہمیں پھر دنیا میں بھیج، پھر کوئی مارکا سجے، پھر کوئی میدان سجے، ہم پھر تلواریں لے کر تیرے لیے نکلیں، اور پھر لڑتے لڑتے ہمارے جسم کٹے، ہماری گردنیں کٹے، اور عین اس لمحے مولا پھر جو تیرا دیدار نصیب ہوگا، اس دیدار کی جو لذت ہوگی، مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں 100 مرتبہ دنیا میں بھیج، ہم 100 مرتبہ تیرے دیدار کی خاطر تیری راہ میں اپنی جانیں قربان کرتے رہے۔ علامہ نووی کہتے ہیں کہ رب کے دیدار میں کچھ تو لذت ہوگی کہ شہید بار بار اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار ہے، بار بار اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہے۔ لوگوں شہید کو انوار و تجلیات کا جو مشاہدہ جانیں کٹوا کے ہو رہا ہے، اللہ روزے دار کو وہی منظر بلا حجاب اور بغیر تمنا کیے خود عطا کر رہا ہوگا۔ ایک عشرہ مکمل ہو چکا، جتنے دن باقی ہیں اس رمضان کو ہمیں غنیمت جاننا ہے، غنیمت جاننا ہے۔ صحابہ کرام تو فرماتے ہیں کہ ہم رمضان کی آمد کا 6 مہینے پہلے انتظار شروع کر دیتے تھے، اور جب رمضان آتا اس کو اس محبت سے گزارتے، ادب سے گزارتے، عبادت اور بندگی کی کیفیت میں گزارتے کہ 6 مہینے انتظار میں گزرتے، 6 مہینے اسی رمضان کے حصار میں گزر جایا کرتے تھے۔ اب آگے بڑھنا ہے کہ اس رمضان کی جو مقصدیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، وہ یہ ہے کہ تم اس روزے کے ذریعے تقوی کی منزل تک پہنچو، تقوی کی منزل تک پہنچو۔ اب دیکھیں سامعین اور ناظرین، ہر عبادت کی 2 جہتیں ہوتی، ایک جہت یہ ہے، ایک اس کا ظاہری ڈھانچہ ہے، اور ایک اس کے اندر چھپی ہوئی اس کی روح ہوتی۔ جیسے ہمارا جسم ہے، ایک یہ جسم ہے جو انسانی ظاہری ڈھانچہ ہے، اور ایک اس کے اندر چھپی ہوئی روح۔ جسم ہر ایک کو نظر آتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے ہماری ساری توجہ اس جسم کی نشوونما پہ ہے۔ ہم اسی کیفیت میں، اسی فکر میں، اسی لمحے میں یہ زندگی گزار رہے ہیں، اسی ماحول میں اس جسم کو پروان چڑھاتے ہیں کہ ہم ساری توجہ دے کر اس جسم کو سنوارتے رہتے کہ یہ جسم اچھا لگے، یہ جسم اچھی نشوونما پاتا رہے، یہ جسم دیکھنے میں اچھا لگے۔ ہماری توجہ اس جسم کو سجانے پہ ہے، ہماری توجہ اپنے لباس کو سجانے پہ، ہماری نظر روح پہ جاتی ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ روح ہمیں نظر جو نہیں آتی، جو چیز ہمیں نظر نہ آئے ہم اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔
جبکہ یہ ہماری بہت بڑی نادانی کہہ لے، جہالت کہہ لے، غفلت کہہ لے، کوتاہی کہہ لے، ہمارا نقص کہہ لے، کیونکہ اصل چیز یہ جسم نہیں، اصل چیز اس کے اندر روح ہے۔ یہ جسم جتنا ہی توانا ہو، جتنی ہی قد و قامت بلند کیوں نہ ہو، جتنا ہی جسم مضبوط کیوں نہ ہو، جتنا ہی حسین اور خوبصورت کیوں نہ ہو، یہ تب تک قابل قیمت ہے جب تک اس کے اندر روح ہے۔ جس لمحے نور نکلتی ہے اس لمحے اس جسم کو اپنے گھر میں رکھنا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا۔ اس لمحے اس جسم کی جو بھی قیمت سے ہی جب روح نکلتی ہے پھر اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ پھر ہر کوئی جتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، جتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، جتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو، وہ اس جسم کو اٹھا کے مٹی کے نیچے دفنا آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اے بندے تیری اصل قیمت یہ جسم نہ تھی، تیری اصل قیمت وہ روح تھی جو اب تجھ سے نکل چکی۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری تقویٰ کا معنی سمجھاتے ہوئے اسی روح اور جسم کو سامنے رکھ کر آپ ایک بہت ہی نایاب تعریف کرتے ہیں تقویٰ کی۔ آپ تقویٰ کی لغوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے اگر 100 تعریفات بھی پڑھ لیں، ان 100 تعریفات کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اپنے الفاظ میں جو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تقویٰ یہ ہے کہ بندے نے، یہ ایک ظاہری اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ آپ فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ رب نے جس حال میں بندے کو روح عطا کی ہے، بندہ اسی حال میں یہ روح رب کو واپس کر دے۔ پھر سنیے، جس حال میں انسان کو یہ روح ملی ہے، بندہ اسی حال میں اگر یہ روح رب کو واپس کر سکے، آپ فرماتے ہیں میری نظر میں تقویٰ یہی ہے۔ اب ہماری نادانی، ہماری غفلتیں، ہماری معصیتیں، ہم گناہ کر کر کے جھوٹ کے ذریعے، چغلی کے ذریعے، غیبتوں کے ذریعے، تہمتوں کے ذریعے، گالیاں دینوں کے ذریعے، بری سوچ سے، برے الفاظ سے، برے جذبات سے، بے بندگی سے، بے دینی سے، بدعقیدگی سے، طرح طرح کی نافرمانیوں اور گناہوں سے اس روح کو ہم چھلنی چھلنی کر چکے ہوتے۔ آپ سوچیں تو صحیح، جب یہی روح واپس کرنے کی گھڑی آئے گی، یہی روح واپس لوٹانے کے لمحات آئیں گے، تو سوچیں ایک لمحے کے لیے یہ روح واپس جا کر رب کو کیا شکایت کر رہی ہوگی کہ مولا تو نے کس بندے کے سپرد مجھے کیا تھا کہ میں تو نور تھی، میں تو تیرا امر تھی، میں تو نہایت اجلی اور شفاف چیز تھی۔ اے مولا تیرے بندے نے گناہ کر کر کے دیکھ تو صحیح میرا کیا حال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، تقویٰ یہ ہے کہ جس حال میں روح ملی ہے اسی حال میں کم سے کم اپنے رب کو واپس تو کر سکو۔ یہ تقویٰ آپ فرماتے ہیں کہ روح واپس جا کر یہ التجا کر رہی ہو، خوش ہو کر دعا دے رہی ہو کہ مولا تیرے اس بندے نے جیسے تو نے امانت اس کے سپرد کی تھی، تیرے اس بندے نے وہ امانت تجھے اسی حال میں واپس کر دی۔ اب حاضرین اور سامعین، روزے کا بھی بالکل ایک جسم ہے اور روزے کی بھی ایک روح ہے۔ یہ جو اگلی آیات ابھی آپ نے سنی بھی، آیت نمبر 184 184 اور اگلی اس سے آیت 185 185 نمبر، اس میں جو احکامات آئے ہیں، مسائل آئے ہیں، یا احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو مسائل بیان ہوئے، یہ سارا کچھ فقہی اعتبار سے یہ روزے کا جسم ہے۔ یہ کیا ہے؟ روزے کا جسم ہے کہ سحری ایسے کرنی ہے، اس وقت تک کرنی ہے، پھر دن بھر ایسے رہنا ہے، پھر افطاری ایسے کرنی ہے۔ یہ احکامات کی زبان میں، مسائل کی زبان میں، فقہ کی زبان میں، یہ سارا روزے کا جسم ہے۔ اور روزے کی روح کیا ہے؟ لعلکم تتقون،
کہ اس روزے کے ذریعے اس کی روح تک پہنچنا ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ وہ روح تقویٰ ہے۔ وہ روح کیا ہے؟ وہ روح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن اخبار اور حضرت ابی بن کعب، ان سب سے الگ الگ مختلف اوقات میں یہ ایک ہی سوال پوچھا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا بتائیے حضرت تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارا گزر کبھی خاردار جھاڑیوں سے ہوا ہے؟ وہ سائل عرض کرتا ہے جی عمر ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان جھاڑیوں سے پھر کیسے گزرے تھے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ میں اپنے دامن کو بچا بچا کے گزرا تھا کہ کوئی کانٹا میرے کپڑوں کو یا کوئی کانٹا میرے جسم کو نقصان نہ پہنچائے۔ آپ نے جب یہ جملے سنے تو آپ نے فرمایا یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو تقویٰ ہے۔ آپ نے یہ بات کر کے پھر فرمایا کہ اے بندے جب تو دنیا میں آتا ہے، اس دنیا کے اور اس کائنات کے اندر کہیں پہ جھوٹ کی صورت میں کوئی خاردار جھاڑی ہے، کہیں غیبت کی صورت میں، تہمت کی صورت میں، غیبت کی صورت میں، چغلی کی صورت میں، گالیوں کی صورت میں، ناجائز منافع خوری کی صورت میں، سود کی صورت میں، کرپشن کی صورت میں، بے بندگی کی صورت میں، بد عقیدگی کی صورت میں، مختلف صورتوں میں، مختلف شکلوں میں، یہاں تمہیں جگہ جگہ جھاڑیاں نظر آئیں گی۔ اے بندے اب تقویٰ یہ ہے کہ تو اپنے جسم کو، اپنی عبادت کو، اپنی روح کو، اپنے توکل اور ایمان اور یقین کو ان جھاڑیوں سے بچا بچا کے گزر کہ کوئی کانٹا تیرے ایمان کو یا کوئی کانٹا تیری بندگی کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو جتنا بچا بچا کے ان چیزوں کو گزرتا جائے گا، اللہ تجھے اسی قدر تقویٰ کا نور عطا کرتا رہے گا۔ لیکن ہمارے ہاں بہت عجیب سوچیں بن گئی، ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول فلاں دو عورتیں ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے آقا سن کر خاموش رہتے ہیں۔ وہ سائل دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد پھر التجا کرتے ہیں آقا ان دو خواتین کی طبیعت اب اور زیادہ خراب ہو گئی۔ حضور سن کے پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری دفعہ کچھ دیر کے بعد وہی صحابی پھر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول اب ان دونوں عورتوں کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ تب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے میرے پاس لایا جائے۔ وہ دونوں خواتین حضور کے سامنے لائی جاتی ہیں۔ میرے آقا انہیں فرماتے ہیں اپنے حلق میں انگلی مارو اور انگلی مار کر کہہ کرو۔ وہ دونوں حلق میں انگلی مارتی ہیں اور کہہ کرتی ہیں۔ حضور صحابہ کو فرماتے ہیں دیکھو ان کی الٹی میں کیا نکلا۔ وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول جمع ہوا خون نکلا اور گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ حضور فرماتے ہیں ان دونوں نے حلال پر سحری کی اور حرام پر افطار کر لیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم سمجھے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب روزہ رکھنے کی بات تھی تو حلال کھا کر سحری کی، لیکن یہ دونوں اکٹھی ہوئی، انہوں نے نہ غیبت کو چھوڑا نہ چغلی کو چھوڑا۔ وہی غیبتیں وہی چغلیاں ان کے معدے میں جمع ہوا خون اور گوشت کے لوتھڑے بن کے جمع ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں یہ نہ نکلواتا تو شاید اس وجہ سے ان کی ہلاکت ہو جاتی یہاں پر۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں بھی ارشاد فرماتے ہیں رب من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن کتنے ہی روزہ دار ایسے ہوں گے جنہیں سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملے گا۔ ہماری من حیث القوم پاکستانی قوم کا شیوا یہ بن گیا، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید نیکی یک طرفہ کرتے جائیں گے تو یہی تقویٰ ہے۔ ارے تقویٰ کا یہ ادھورا فہم ہے، نامکمل تعریف ہے یہ تقویٰ کی۔ شیخ الاسلام صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بندہ نیکی کرے، بندہ کیا کرے؟ نیکی کرے،
اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بندہ جتنی توجہ سے نیکی کرتا ہے بندہ اس سے 2 گنا زیادہ توجہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا بھی رہے۔ جب نیکی کرنے کی جستجو اور گناہوں سے بچنے کی یہ استقامت اکٹھی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو تقوی کی دولت عطا فرما دیتا۔ لیکن پاکستان میں ہم بہت خوش ہیں کہ سب سے زیادہ حاجی وہ ہر سال پاکستان سے جاتے ہیں۔ محترم چودھری عرفان یوسف صاحب، سب سے زیادہ حاجی ہم کہتے ہیں پاکستان سے جاتے ہیں، اور انٹرنیشنلی سروے یہ ہے کہ سب سے زیادہ ڈکیتیاں بھی پاکستان میں ہی ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ جو اسٹریٹ کرائم ہے وہ بھی پاکستان میں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم نیکی کرنے میں ابھی آگے ہیں اور گناہ کرنے میں بھی اس سے 2 گنا آگے ہیں۔ بابا بلے شاہ قصوری علیہ رحمت اسی تقوی کو سمجھاتے ہوئے اپنی زبان اور اپنے کلمات میں یوں فرماتے ہیں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دے بھیج مسیتی جاندے ہو۔ تقوی سمجھا رہے ہیں کہ اے بندے یک طرفہ نیکی کرنے سے کبھی تقوی نہیں ملتا، تقوی ہمیشہ 2 چیزوں کو یکجا کرنے سے ملے گا کہ نیکی بھی کرو اور اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو گناہ سے بھی بچا کے رکھو۔ حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، چھری نفساتے پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو، دل دے پاک پوتر حجرے بھری پلیتی جاندے ہو، دسو نہ صحیح کچھ حضرت جی اے کی کیتی جاندے ہو۔ تقوی حاضرین اور سامعین اور حاضرات و سامعات، تقوی یہ ہے کہ ہم جس رفتار سے، جس محنت سے، جس لگن سے، جس اخلاص سے نیکی کرنے میں پہل کرتے ہیں ہم اس سے 2 گنا زیادہ محنت کر کے اللہ کی رضا کے لیے، تاجدار کائنات کی خوشنودی کے لیے ہم اپنے آپ کو گناہ سے بھی بچاتے رہے، گناہ سے بھی بچاتے رہے۔ اگر یہ 2 چیزیں یکجا ہوتی گئیں تو پھر اللہ رب العزت تقوی کی منزل اور تقوی کا نور عطا کرتا رہے گا، پھر تقوی کا نور اور منزل عطا ہوتا رہے گا۔ اب وقت کو دیکھتے ہوئے ہم ایک سٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو اس دنیا میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تقوی اختیار کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت پھر انہیں اجر اور انعامات کیا عطا فرمائے۔ یعنی تقوی کہتے ہیں نا بچنے کو، تو تقوی کی صورت میں ہم نے بچنا ہے کس چیز سے؟ ہم نے بے صبری سے بچنا ہے، ہم نے ناشکری سے بچنا ہے، ہم نے بے دینی سے بچنا ہے، ہم نے بے بندگی سے بچنا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچنا ہے، ہم نے دکھی انسانیت سے، بے نیاز ہونے سے بچنا ہے۔ یہ دن بھر اللہ رب العزت بھوکا رکھ کے، پیاسا رکھ کے، کیا اللہ رب العزت اپنے خزانے میں کوئی سٹاک کرنا چاہتا ہے کہ 1 مہینہ امت مسلمہ کچھ کھائے پیے نہ، تاکہ رب کے خزانوں میں کوئی ذخیرہ ہو سکے؟ یہ سٹاک کرنے کی بیماریاں ہمارے ہاں ہیں کہ ہم 6 مہینے پہلے پھلوں اور سبزیوں کو سٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج جتنا لوٹ رہے ہیں جب رمضان آئے گا تو ہم 4 گنا زیادہ لوٹ سکے، تاکہ یہ بیماریاں یہاں ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اگر پانی میں مچھلیوں کو پار رہا ہے، پتھروں میں کیڑوں کو پار رہا ہے، تو وہ خالق کائنات بندوں کا رزق کیوں بند کروائے؟ اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ 1 مہینہ ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھ کر یہ کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ بندے تو نے 1 مہینے پیاسا رہ کے دیکھا،
ایک مہینہ بھوکا رہ کے دیکھا، تجھے سمجھ آ جانی چاہیے کہ 11 مہینے جو بھوکے ہوتے ہیں ان پہ کیا بیتتی ہوگی۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اس فلسفے کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس کا ہاتھ کبھی آگ میں جلا ہوا نہ ہو، اسے کیا خبر دل کے جلوں کی حالت کیا ہوا کرتی۔ جو کبھی بھوک اور پیاس سے نہیں گزرتا، اسے کیا سمجھ بھوکے اور پیاسے کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ روزہ بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا کرتا ہے کہ بندے کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو جائے۔ عام ماحول میں، عام دنوں میں شاید ہم چند منٹ بھی یا چند گھنٹے بھی پیے بغیر یا کھائے بغیر نہ رہ سکے۔ اب دیکھیں روزہ بندے میں کس قدر بے صبری ختم کر کے صبر عطا کر دیتا ہے کہ بندہ کئی گھنٹے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، پھر بھی اس کے زبان پہ کوئی شکوہ بھی نہیں ہوتا۔ روزہ بندے کو صابر بناتا ہے، وہ بے صبری سے بچا کر تقوی کا نور عطا کرتا ہے۔ اور پھر صبر ایسا کہ بندہ ناشکری سے بھی بچتا ہے۔ بندہ اس بھوکا اور پیاسا رہ کر جہاں صابر بنتا ہے، وہاں یہ بھی کہتا ہے کہ مولا اگر تو اس حال میں خوش ہے تو میں تیرا بندہ بھی اسی حال میں خوش ہوں مولا۔ روزہ بندے کو ناشکری سے بچا کر بھی تقوی کا نور عطا کر رہا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تقوی اور متقین ہونا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا فائدہ صرف ہمیں آخرت میں ہوگا۔ قرآن مجید کی 16 مختلف آیات جو اس وقت میرے پاس موجود ہیں، جن میں اللہ رب العزت نے اہل تقوی اور متقین کے لیے انعامات کا ذکر فرمایا کہ ہم متقین لوگوں کو کیا کیا جزا اور انعامات عطا کریں گے۔ 16 مختلف آیات جو میرے پاس، ان میں اللہ نے تقوی والوں کے لیے اجر اور جزا کی بات کی ہے۔ اور اس طرف بھی علماء کرام تشریف فرما ہیں، ادھر بھی علامہ صاحب تشریف فرما ہیں، یہ بہتر جانتے ہیں کہ 11 آیات ایسی ہیں کہ جن میں اللہ نے متقین کی جو جزا بیان فرمائی، ان کا تعلق صرف اور صرف براہ راست اسی دنیا سے ہی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے دنیا میں عزتیں چاہنے والوں، وقار چاہنے والوں، شرف اور بلندیاں چاہنے والوں، عزتیں، وقار، شرف اور بلندیاں کسی چیز میں نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت صرف اسی کی ہے جو تم میں صاحبان تقوی ہو جاتے ہیں۔ جو متقی بن جاتا ہے اللہ اسی کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت یوں بھی ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتا ہے جو تقوی اختیار کر لیتے ہیں ہم انہیں کیا صلہ دیتے ہیں، ہم دنیا میں انہیں غموں سے نجات عطا کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں ہم انہیں غم سے نجات بھی عطا کریں گے اور دنیا میں انہیں وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ رب العزت یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ ان کے لیے دنیا کے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ زمین و آسمان کے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان پر کرم یہ کرتا ہے کہ جیسے اللہ ان کی حفاظت فرما کر تقوی کی انہیں نعمت عطا کرتا ہے، ان کے صدقے اللہ ان کی ذریت کی بھی حفاظت فرمانا شروع کر دیتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو تم میں ایمان لاتے ہیں اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں اور تقوی کا اللہ رب العزت کے حضور نور اور دولت اکٹھی کر کے آتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر انہیں صلہ یہ ملے گا دنیا میں
کہ ان کا دشمن جتنی چالیں بھی چلتا رہے، لا یضرکم کیدہم شیئا، دشمن کی کسی چال کا انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ ہر چال سے تقوی والوں کی حفاظت فرماتا رہے گا۔ تقوی دیکھیں تو صحیح اللہ کے حضور کیا کیا برکتیں ہمیں عطا کروا رہا ہے، کیا کیا انعامات ہمیں دلوا رہا ہے۔ آج پاکستانی قوم اگر عزت چاہتی ہے، ذلت اور رسوائی سے نکلنا چاہتی ہے، اس گمراہی کی دلدل سے نکلنا چاہتی ہے، تو اس کا حل صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہم دوبارہ رب کی بندگی کی طرف پلٹ آئیں، مصطفیٰ کی غلامی کی طرف پلٹ آئیں، دوبارہ تقوی کی طرف پلٹے۔ اگر رزق کے تنگی والے اپنے رزق میں برکتیں چاہتے ہیں تو رزق میں برکتیں بھی تقوی کے نور سے ملیں گی۔ اگر زمین و آسمان سے رب کی رحمتوں کے خزانے چاہتے ہیں تو وہ خزانے بھی تقوی کی دولت سے ملیں گے۔ اگر دشمنوں کی چالوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک ہی صورت میں ہے کہ وہ صاحبان تقوی بننا ہمارا کام ہے، دشمنوں کی چالوں سے محفوظ رکھنا یہ رب کا کام ہے۔ ہر صاحب اولاد فکر میں ہے، پریشانی میں ہے کہ میری اولاد اچھی ہو، میری اولاد اچھی ہو، کسی مقام پہ جائے، کسی منصب پہ جائے، کسی عہدے پہ جائے، وہ گمراہی سے بچے، بے ایمانی سے بچے، بد عقیدگی سے بچے۔ ارے اولاد کی حفاظت کی فکر کرنے والوں، اولاد کی حفاظت بھی اسی میں ہے کہ ہم تقوی والے بن جائیں، اللہ اس کے صدقے ہماری اولاد کی حفاظت کرنا شروع فرما دے گا۔ یہ تو ہیں چند چیزیں دنیا کی، اور آگے اللہ رب العزت اخروی انعامات کا ذکر فرماتے ہیں، فرمائے تلک الجنت التی نورثھا من عبادنا تقیا، اللہ فرماتے ہیں یہ جنت ہے، اس کا وارث ہم صرف انہیں بنا رہے ہیں جو دنیا میں تقوی کی زندگی گزار کے آئے ہوں گے۔ متقین کے لیے دنیا بھی حسین ہے، متقین کے لیے آخرت بھی حسین ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی فرامین ہیں۔ ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول تقوی کی فضیلت کیا ہے، تقوی کی عظمت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں، اور اس کو خطبہ حجۃ الوداع کے کلمات سے بھی دیکھیں، حضور فرماتے ہیں لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، حضور فرماتے ہیں سنو، میں کائنات میں مساوات کا درس دے کے جا رہا ہوں، برابری کا درس دے کے جا رہا ہوں، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلتیں نہ مال کی وجہ سے ہیں، نہ منصبوں کی وجہ سے ہیں، نہ مقامات کی وجہ سے ہیں، کوئی فضیلت نہیں۔ حضور فرماتے ہیں ہاں اگر فضیلت ہے تو وہ صرف ایک وجہ سے ہے، جو جتنا متقی ہے اللہ اس کو اتنی فضیلتیں عطا کرتا ہے۔ پھر مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، التقیٰ رئیس الاخلاق، کہ جو تقوی ہے وہ اخلاق کا بھی سردار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں دنیا میں ہلاک ہونے سے بچاتا رہتا ہے، اللہ انہیں دنیا میں ذلیل ہونے سے بچا لیتا ہے، اللہ انہیں دنیا میں شرمندہ ہونے سے بچا لیتا ہے، اللہ انہیں دنیا میں کسی کا محتاج ہونے سے بچا لیتا ہے۔ اب اختتام اس چیز کی طرف کر رہا ہوں کہ تقوی کے حصول کے کچھ ظاہری ذرائع ہیں اور تقوی کے حصول کا ایک باطنی ذریعہ بھی ہے۔ یہ نماز کی پابندی ہو، تلاوت قرآن مجید ہو، روزے کی ادائیگی ہو، صاحبان استطاعت پر حج کی، عمرہ کی، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، صدقہ اور خیرات کی ادائیگی ہو، یہ ساری عبادات الگ الگ بندے کو تقوی کا نور عطا کرتی رہتی ہیں۔ نماز کے ذریعے بھی تقوی کا نور ملتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے بھی تقوی کا نور ملتا ہے، حج اور عمرہ کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت میں بھی تقوی کا نور ملتا ہے، عمرہ کی ادائیگی کی صورت میں بھی تقوی کا نور ہے، صدقہ اور خیرات کی ادائیگی کی صورت میں بھی تقوی کا نور ہے، دکھی انسانیت کی بھلائی اور مدد کرنے کی صورت میں بھی تقوی کا نور ہے۔ یہ سارے تقوی کے حصول کے ظاہری ذرائع ہیں،
اور ایک تقوی کے حصول کا باطنی ذریعہ بھی ہے، اور وہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس ذریعے کا ذکر یوں فرماتے ہیں، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ لوگوں سنو، نمازیں پڑھو گے تو قبول ہوگی تو تقوی ملے گا، روزے رکھو گے قبول ہوں گے تو تقوی کی دولت ملے گی، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، عمرہ ہے، تلاوت قرآن مجید ہے، یہ جتنی عبادتیں کرتے جاؤ گے تمہارے طہارت کی وجہ سے، نیت کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے جو عبادتیں قبول ہوتی جائیں گی تمہیں تقوی کی دولت ملتی جائے گی۔ اور لوگوں ایک ذریعہ ایسا بھی ہے، اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ وہ ادب بارگاہ مصطفیٰ ہے، جو حضور کی بارگاہ کا مؤدب بنتا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی تو خوش نصیب ہیں جن کے دلوں کو اللہ چن کر تقوی کا نور عطا فرما دیتا۔ یہ سارے تقوی کے ظاہری ذرائع ہیں اور ظاہری عوامل ہیں، اور ادب بارگاہ مصطفی یہ تقوی کے حصول کا باطنی ذریعہ ہے۔ ان سارے ذرائع سے تقوی کی دولت جس قدر نصیب ہوتی ہے، حضور کی بارگاہ کی محبت اور ادب سے اللہ ان سارے ذرائع سے بڑھ کر تقوی کی دولت عطا فرماتا ہے۔ شیخ الاسلام اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور تحریک منہاج القرآن، عمر بھر آپ نے ایک ہی تو کام سر فہرست کیا ہے، ایک ہی پیغام آپ نے تمام پیغاموں کا نچوڑ دیا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ میرے جیتے جی پاکستانی قوم کا بچہ بچہ حضور کا عاشق بن جائے۔ شیخ الاسلام کے ہزاروں خطابات کو دیکھیں، آپ کو سینکڑوں خطابات کا موضوع ہی یا حضور کی محبت ملے گا یا حضور کی بارگاہ کا ادب ملے گا۔ سینکڑوں کتابوں کو دیکھ لیں، درجنوں کتابوں کا موضوع ہی یہی ہے کہ لوگوں ہم حضور کے محب بن جائیں، ہم حضور کی بارگاہ کے ادب کرنے والے بن جائیں، ہم حضور کی سیرت اور تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ خطابات کے ذریعے، کتب کے ذریعے اور گوشہ درود جو 2005 میں بنا تھا، آج 17 برس گزرنے کے بعد 18واں سال جاری ہے، صرف 5 نمازوں کے وقفے کے ساتھ، بغیر کسی وقفے کے اور حلقات درود و فکر کے ذریعے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا جاتا ہے، اور آج تک 6.25 کھرب مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا جا چکا۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ سارا کچھ یہ ہے بمصطفیٰ برساں خیش کہ دی ہما اوست، کہ لوگوں سنو، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، حج اور عمرہ ہو، زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی ہو، تلاوت قرآن مجید ہو، باقی نیکی اور طاعت کے کام ہو، یہ سب کچھ قبولیت تب ہے جب ہمارا تعلق حضور کی بارگاہ سے مضبوط ہوگا۔ اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بھی است، اگر ہم حضور کی بارگاہ کے وفادار نہیں تو پھر یہ ساری عبادتیں عبادت نہیں ہے، یہ بولا بھی بنتا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تحریک منہاج القرآن میں آؤ، اس تحریک کی رفاقت کی صورت میں اس میں شامل ہو جاؤ، اور ہم سارے مل کر دنیا کی ہر طرف سے منہ موڑ کر ہم مل کر سارے او گنبد خضرا کی طرف چلتے ہیں۔ مکین گنبد خضرا سے وفاداری کرو، حضور کی سیرت پر عمل کرو، حضور کی ذات میں فنا ہو جاؤ۔ جب مر کے قبر میں پہنچو، اتنی تڑپ ہو، اتنی لگن ہو، اتنی محبت ہو کہ جب فرشتے پوچھے نا کہ بتا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا اٹھ کے کہ اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، دنیا میں کیا کہتا تھا۔ اور شیخ الاسلام اس حدیث کو بھی بڑے احسن انداز میں بیان فرماتے ہیں، میں اس تفصیلات میں نہیں جا رہا، لیکن خلاصتاً آپ یہ سمجھیں، آپ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا عقیدہ یہ ہے،
उनका मशरब ये है, वो फरमाते हैं लोगों 3 सवाल ठीक हैं, लेकिन कब्र में असलन एक ही सवाल है, और वो एक सवाल ये है, हुजूर का दीदार करवाया जाएगा, हुजूर के बारे में पूछा जाएगा। अगर बंदा हुजूर को पहचान गया तो वो पास हो गया, अगर न पहचान सका तो वो कब्र के सवालात के पेपर में फेल तस्वुर होगा। अब 3 सवालों को भी देखे ना, मर रब होगा, तेरा रब कौन है, मादीनों का तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल आए तो वहां भी यही होना चाहिए था ना, बता इनके बारे में क्या कहता है। पहले दोनों सवालों पे है, और तीसरा सवाल आए तो रब ने सवाल ही बदलवा दिया, फरमाया मा कुंत तकूल, तू अब न बता इनके बारे में कि क्या कहता है, तू वो बोली बोल जो दुनिया में इनके लिए बोला करता था। आला हजरत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खां इसलिए तो लिखते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत को अगर मान गया। हुजूर की ऐसी मोहब्बत अपनाओ, ऐसा हुजूर की बारगाह का अदब बजा लो कि जब फरिश्ते पूछे ना कि इनके बारे में क्या कहता था, तो बंदा इतना मचल रहा हो, वो बेसाख्ता हो कर कहे अरे मैं तो मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, कि मैं दुनिया में जब तक जीता था मेरी रूह तड़पती थी, मन मचलता था, दिल बेकरार रहता था कि कब मेरी रूह निकले, कब मैं मर के कब्र में पहुंचूं और कब वहां मुझे मेरे आका का दीदार करवाया जाए। अरे मैं तो मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। और शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि मिनहाजुल कुरान की मंजिल इससे भी अगली है, हुजूर के इतने मुहिब बनो, इतने आशिक बनो, इतने गुलाम और इतने वफादार बनो कि जब फरिश्ते पूछे बताएं इनके बारे में क्या कहता था, तो हुजूर बढ़कर करम फरमा दें और फरमाए कि ऐ फरिश्तों इससे न पूछो कि मैं कौन हूं, मैं बताता हूं कि मेरा ये गुलाम कौन आया है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मेरा ये गुलाम कौन आया है। इसलिए अव्वल ता आखिर मिनहाजुल कुरान से आपको ये सबक मिलता है, ये दर्स मिलता है, यही पैगाम मिलता है कि मिनहाजुल कुरान ने जहां पाकिस्तान अवामी तहरीक की सूरत में मुल्क के लिए सियासी और समाजी बेहतरी के लिए जुस्तजू की, जहां उलमा कौंसिल की सूरत में, मुल्क के अहले इल्म हजरात की सूरत में इस कौम और उम्मत मुसलमा के लिए बेहतरी की, जहां मिनहाजुल कुरान विमल लीग की सूरत में इस मुल्क और आलम इस्लाम की खवातीन को यह सहूलत फराम की कि वो भी दीन इस्लाम की खिदमत कर सकें, जहां मिनहाज यूथ लीग की सूरत में पाकिस्तान के जवानों को ये मौका दिया कि वो भी हुजूर की उम्मत की बेहतरी के लिए अपनी खिदमत दे सके, जहां मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट की सूरत में तलबा को ये मौका दिया कि वो इल्म सीखने के साथ साथ दीन को सीखें भी और दीन को फैलाएं भी, वहां मिनहाजुल कुरान आपको ये पैगाम दे रही है कि लोगों जिस हाल में भी हो, अमीरी में हो या गरीबी में, देश में हो या परदेश में, तंगी में हो या खुशहाली में, जिस हाल में भी हो, एक रब की बंदगी न छोड़ना, एक मुस्तफ़ा की गुलामी को न छोड़ना। तो आज के इस पहले दर्स में जितना वक्त था, इस पहले दर्स में जहां हमने ये समझा कि इस रोज़े की बरकत, इसकी फजीलत, इसकी अजमत क्या है, वहां हमने ये अच्छे तरीके से जानने की कोशिश की कि हमने इस रोज़े के ज़रिए तकवा की मंजिल तक भी पहुंचना, और ये भी हमने जानने और समझने की कोशिश की कि बाकी हर इबादत से भी तकवा मिलेगा, और उससे बढ़कर हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और आपकी बारगाह के अदब से भी तकवा मिलता है। हमारे दामन में जहां बंदगी का नूर हो, हमारे दामन में जहां बंदगी की सूरत में एक अजीम नेमत और तोहफा हो, वहाँ हमारे दामन में, हमारे दिल में, हमारे कुलूब व अज़हान में हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और आपकी बारगाह के अदब की सूरत में भी एक नेमत होनी चाहिए। इस
محبت نال ماہی دے من من تاجدار گولرا حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی آپ کی جانب سے ایک لکھا گئے کلام، آپ اسی محبت کے فلسفے کو اپنی زبان میں لکھتے ہیں کہ میم محبت نال ماہی دے من 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 کیا. اور میں آپ کو یہ تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ والد گرامی فرماتے ہیں کہ یہ ربائی مجھے خواب کے ذریعے تاجدار گولرا کی بارگاہ سے عطا ہوئی ہے. یہ آپ کے کلاموں میں یا آپ کے لکھے ہوئے جو نعتیہ کلام ہیں ان میں کہیں ملتی نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں خواب دیکھتا ہوں کہ تاجدار گولرا کی بارگاہ میں محفل سما ہونے لگی، محفل سما ہونے لگی ہے. تو تاجدار گولرا تشریف فرما ہے اور قوال کو آپ فرماتے ہیں کہ میں پاس کھڑا ہوں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ والد گرامی کہتے ہیں کہ یہ بھی سیدی و مرشدی حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی آپ کی بارگاہ کی خیرات کہ جو مجھے ان کے صدقے یہ ملی. آپ فرماتے ہیں حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی میں پاس کھڑا ہوں تو مجھے فرماتے ہیں جوان ایکو آنکھوں قوالی شروع کر، ایکو آنکھوں قوالی شروع کر. آپ فرماتے ہیں میں قوال کے پاس گیا، میں نے کہا پیر صاحب فرما رہے ہیں قوالی شروع کرو. تو آگے سے قوال پوچھتا ہے حضور سے پوچھے میں کیا شروع کروں، کس کلام سے شروع کروں. آپ واپس آ کے کہتے ہیں حضور قوال پوچھ رہے ہیں کیا پڑھو. تو حضور پیر میر علی شاہ فرماتے ہیں وہ کو آنکھ اتھو شروع کر میم محبت نال ماہی دے من 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 کیا. آپ فرماتے ہیں یہ ربائی جب میں اٹھا تو مجھے یاد تھی میں نے لکھ لی. اور پھر جب اتفاق مسجد میں اعتکاف ہوا تھا، یہ 93 کی بات، فرماتے جب اعتکاف ہوا تو فرماتے ہیں حضور شیخ الاسلام کا ایک معمول تھا کہ اس وقت اعتکاف میں آپ عصر سے لے کے مغرب تک افطار تک جتنے معتکفین تھے، آپ فرماتے اس اعتکاف میں ہم 93 لوگ تھے. یعنی وہ قرآن اندازی ہوتی تھی کیونکہ جگہ تھوڑی تھی. اب تو الحمدللہ شہر اعتکاف میں ہزاروں مرد و خواتین، اس وقت جگہ کی مناسبت سے قرآن اندازی ہوتی تھی. تو آپ فرماتے ابو جی کہ اس وقت 93 لوگوں کی قرآن اندازی کی صورت میں نام نکلے اور معتکف تھے. تو شیخ الاسلام عصر سے مغرب تک یہ نشست رکھتے اور فرماتے اب میں کوئی خطاب یا کوئی بات نہیں کروں گا، جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں نا آپ میں سے ہر کوئی اٹھ کر ایک ایک بات سنا دے، کوئی ایک ایک شعر سنا دے، کسی کو نعت آتی ہے وہ سنا دے، تلاوت آتی ہے وہ سنا دے، ہر کسی کی باری آتی. تو آپ فرماتے جب میری باری آئی تو میں نے اٹھ کر شیخ الاسلام سے عرض کیا کہ حضور مجھے کچھ آتا نہیں ہے، میں نے کبھی اس طرح شعر پڑھا نہیں. آپ فرماتے ہیں کچھ آتا ہے تو سنا دو. تو ابو جی کہتے ہیں میں نے پھر شیخ الاسلام سے یہ عرض کیا کہ حضور اور تو کچھ نہیں، ایک ربائی یاد ہے مجھے. شیخ الاسلام نے فرمایا وہی سنا دو. ابو جی کہتے ہیں میں نے پھر وہ ربائی شروع کی اور وہ ربائی یہی سنائی، میم محبت نال ماہی دے من 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 کیا. تال تبوت دلے دا وجے ٹن 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 کیا. جھانجن چال چھنک دی چھنکے چھن 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 کیا. میرے علی می مہر دوسے کن 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 کیا. گولرا شریف سے محترم سید عمر شاہ جی بھی تشریف لائے ہیں، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. تو والد گرامی کہتے ہیں جب میں نے یہ ربائی سنائی حضور شیخ الاسلام کو تو شیخ الاسلام کی آنکھیں برسنا شروع ہو گئی. آپ فرماتے ہیں بیٹا پھر سنائیں. ابو جی کہتے ہیں میں نے پھر سنائی. دوسری دفعہ سنائی. فرماتے ہیں بیٹا پھر پڑھو. کہتے ہیں میں نے جب 10-12 دفعہ مرد پڑھی تو اس کے بعد شیخ الاسلام فرماتے ہیں آپ اسے ترنم سے نہیں پڑھ سکتے، ترنم سے پڑھیں. آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کبھی ترنم سے پڑھا نہیں، لیکن ابو جی کہتے ہیں مجھے آج تک یہ پچھتاوا ہے کہ کاش اس وقت ترنم سے پڑھ لیتا تو آپ ملک پاکستان کا میں نامور ثنا خان بنا ہوتا. لیکن کہتے ہیں شیخ الاسلام نے فرمایا آپ ٹھیک ہے جیسے سنا رہے ہیں ویسے ہی سنائیں. آپ فرماتے ہیں میں سناتا جاتا وہ روتے جاتے، سناتا جاتا وہ روتے جاتے، یہاں تک کہ مغرب کی اذانیں شروع ہو گئی وہیں بیٹھے بیٹھے.
اور فرماتے ہیں بعد میں اگلے دن مجھے ان معتکفین نے بتایا چند لوگوں نے کہ آپ نے 110 مرتبہ یہ ربائی پڑھی ہے اور شیخ الاسلام نے 110 مرتبہ اس کو سنا ہوگا۔ وہ اسی محبت کے کہ میم محبت نال ماہی دے من 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 کیا تال تبوت دلے دا وجہ ٹن 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 کیا جھان جھن چال چھلک دی چھن کے چھن 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 کیا میرے علی می مہر دا وسے کن 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 کیا۔ ساری گفتگو یہی ہے کہ ہم حضور کے وفادار بن جائیں، ہم حضور کی بارگاہ کے غلام اور کامل ادب کرنے والے بن جائیں۔ کل بھی اسی طرح انشاءاللہ درس عرفان القرآن کی دوسری نشست ہوگی۔ آج جتنے مرد و خواتین تشریف لائے ہیں میں اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں یہ کہوں گا کہ آپ فون کر کے، میسج کر کے، کال کر کے یا فزیکلی مل کر آپ اپنے ذمہ یہ چیز رکھ لیں کہ آپ 5 لوگوں تک یہی درس کا پیغام ضرور پہنچائیں گے، جیسے آپ کو آسانی ہے۔ میسج کر کے پہنچا سکتے ہیں، فون کر کے پہنچا سکتے ہیں، مل کر پہنچا سکتے ہیں، جیسے آپ کو سہولت ہو، مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی۔ آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، باقی آنا شرکت کرنا یہ نصیب کی بات ہے۔ کل بھی انشاءاللہ دوسرا درس ہوگا اور اس کا موضوع ہے عظمت قرآن۔ کیا موضوع ہے؟ محترم المقام علامہ صابر کمال وٹو صاحب وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور اس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔